پاکستان میں ایک ہی وقت میں سیاست بھی بحران کا شکار ہو رہی ہے۔ عوام ابھی احتجاج پر اتر آئی ہیں، بارشیں بھی آفت کی صورت میں برس رہی ہیں، دریا بپھر رہے ہیں، اور ہم سب ایک ہی وقت میں ان سب مسائل کے رحم و کرم پر ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ وہی نشانیاں نہیں کہ ہماری ریاستی ترجیحات ہمیشہ وقتی سیاست میں الجھ کر عوامی مسائل کو پس پشت ڈال دیتی ہیں؟ آئے ان واقعات کی تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے واقعے کے حوالے سے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک ان پر 2 انڈے پھینک دیے گئے۔ ایک انڈا ان کو لگا اور پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 خواتین کو گرفتار کر لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس کے مطابق ان دونوں خواتین کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے۔ سوال یہ ہے، جب ایک ہی جماعت کے اندر اختلافات اس حد تک پہنچ جائیں کہ کارکن اپنی قیادت پر انڈے پھینکنے لگے، تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہے؟ کیا یہ کارکنان کی مایوسی ہے، یا پھر ایک نئی سیاسی تقسیم کی شروعات ہے؟ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب خواتین نے علیمہ خان سے کچھ سوالات کیے۔ جواب نہ ملنے پر وہ مشتعل ہو گئیں۔ علیمہ خان کے ارد گرد موجود کارکنان نے شور شرابہ شروع کیا، اور پی ٹی آئی کی رہنما طاہرہ نے بھی اس ہنگامے میں اپنی آواز بلند کی۔ علیمہ خان نے سوالات کا جواب دینے کے بجائے گاڑی میں جا بیٹھیں۔ اس پورے منظرنامے میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عوام اور کارکن اب صرف نعروں اور وعدوں سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ جواب چاہتے ہیں، وہ وضاحت چاہتے ہیں، اور جب انہیں جواب نہیں ملتا تو رد عمل پھر سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ حلیمہ خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہوا بدل رہی ہے، لوگ ظلم قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی تبدیلی کی ہوا آ چکی ہے، یا اپنی ہی صفوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کا طوفان ہے؟ اگر کارکن اپنی قیادت سے مایوس ہو کر سڑکوں پر اس طرح کے احتجاج پر اتر آئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے اندر ایک نیا لاوا پک رہا ہے۔ اب یہاں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب سیاستدان اپنی صفوں میں اعتماد قائم نہیں رکھ پاتے تو پھر عوام کے بڑے مسائل کون حل کرے گا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین، آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ چلے اب بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی، جہاں سیاست کے شور شرابے سے کہیں زیادہ تباہ کن صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد تحصیل عارف والا کے مرید کے کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بہاول نگر میں سیلاب کے باعث بہت سی بستیاں زیر آب آئیں، اور ان بستیوں میں بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ بھارت کی جانب سے سیلابی پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد بند ٹوٹ چکے ہیں۔ دریائے چناب کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، حفاظتی بند دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے، اور 4 لاکھ سے زائد افراد کو اپنے گھروں سے نکل کر محفوظ مقامات کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ سیالکوٹ کے 85 دیہات کا 26 اگست سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف سیاسی جلسوں میں نعرے ہیں، اور دوسری طرف عوام اپنا سب کچھ چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے۔ ریاست کہاں کھڑی ہے؟ یہ سوال اس وقت لمحہ فکریہ ہے۔ دریائے چناب کی بات کریں تو خانکی ہیٹ، قادر آباد اور چینیوٹ کے مقامات پر پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے۔ ملتان میں قاسم بیلا کے قریب شجاع آباد کینال میں پانی کی مقدار گنجائش سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کینال سے پانی اوور فلو ہونے لگا ہے۔ ملتان کا شیر شاہ بند اوور فلو ہونے سے بھی درجنوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ پانی نے مکینوں کے گھروں سے نکلنے کی مہلت بھی ختم کر دی ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے بھی ایک اور خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 6 سے 9 ستمبر کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی آئی ہے۔ فلش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان کے رودکوہی علاقے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ راولپنڈی، مری، گلیات، لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہلے ہی بارشوں کے سبب ندی نالے بپھر چکے ہیں۔ اب ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ہر سال یہی مناظر دیکھتے رہیں گے؟ بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، حکومتی ادارے صرف بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر سب کچھ ایک وقت پر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کا نقصان صرف اور صرف عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس تمام بحران کو مزید سنگین بناتا ہے بھارت کا کردار۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان کو اطلاع دیتا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلابی ریلا چھوڑا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ وہی کہ بہاول نگر اور عارف والا کی بستیاں ڈوب جائیں گی، بند ٹوٹ جائیں گے، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 3,27,000 کیوسک پہنچ چکا ہے۔
دریائے راوی اور چناب میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا بھارت یہ سب کچھ محض اتفاقی طور پر کرتا ہے یا اس کی مستقل آبی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے؟ اگر یہ حکمت عملی ہے تو پھر پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا ہم صرف اطلاعات وصول کرتے رہیں گے یا کوئی مضبوط پالیسی بھی بنائیں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور دوسری طرف واپڈا کی رپورٹ بھی سامنے آتی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ تربیلا، منگلا اور چشمہ جیسے بڑے ڈیموں میں پانی کے ذخائر کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ تربیلا میں پانی کی سطح 1549 فٹ ہے، جبکہ منگلا میں 1229 فٹ اور چشمہ میں 648 فٹ۔ مجموعی طور پر 1,42,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ موجود ہے۔ بظاہر یہ بڑے اعداد و شمار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب پانی کا اتنا ذخیرہ موجود ہے تو پھر بھی ہر سال سیلاب سے کئی لاکھ لوگ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ڈیم ناکافی ہیں یا ہماری منصوبہ بندی میں وہ بصیرت ہی نہیں جو عوام کو محفوظ رکھ سکے؟ اب بات کرتے ہیں ناظرین کراچی کی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 7 سے 10 سپتمبر کے دوران سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش ہوگی۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں 7 سپتمبر کو کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 8 سے 10 سپتمبر کے دوران کراچی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید بتانا تھا کہ کراچی میں کہیں کہیں شدید موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کراچی انتظامیہ نے اس بارش کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے یا ہر سال کی طرح یہ شہر پھر بارش کے بعد ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کراچی کے عوام کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چند گھنٹوں کی بارش کے بعد شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں بدل جاتی ہیں، بجلی غائب ہو جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور شہری اپنی بے بسی پر صرف افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ بار بار ہوتا ہے اور ہر بار حکمران یہی کہتے ہیں کہ اس بار تیاری مکمل ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ یوں دیکھا جائے تو ایک طرف سیاست میں انڈے اور احتجاج ہے، دوسری طرف دریاؤں کی طغیانی اور بارشوں کی تباہ کاریاں موجود ہیں۔ عوام کہیں سیاست کے رحم و کرم پر ہے تو کہیں پانی کے قہر کے سامنے بے بس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاست کی اصل ترجیحات کیا ہے؟ کیا عوام کو صرف نعروں پر ٹرخا دیا جائے گا یا ان کے اصل مسائل بھی حل ہوں گے؟ عوام کے لیے اصل مسئلہ انڈے یا جوتے نہیں ہیں، بلکہ چھت، روٹی اور پانی، اور جب تک ان کے مسائل پر عملی اقدامات نہیں کیے جاتے، نہ سیاست محفوظ ہوگی نہ عوام سکون میں ہوگی۔ آج کے یہ سارے واقعات یہی پیغام دیتے ہیں کہ وقت کم ہے لیکن مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔